جو اب یوں سمجھ لیجئے جس دور کی چوکھٹ پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ ہر مکان کی ایک دہلیز ہوا کرتی تھی، مکان میں داخل ہونے سے پہلے آپ دہلیز میں جاتے تھے۔ اچھی طرح سن لیجئے میری بات، اس دور کی دہلیز تک آج نوع انسانی پہنچ چکی ہے۔ وہ دور ہے کہ جو حدیث کی کتابوں میں ان ابواب میں کتاب الفتن، کتاب الملاحم، الملحمۃ العظمی، نوع انسانی کی تاریخ کی عظیم ترین جنگ، ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، خروج دجال، یاجوج و ماجوج، یہ ساری چیزیں جن کی کہ خبریں دی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس دور سے متعلق ہیں۔ چنانچہ اس میں خاص طور پہ دجال کے بارے میں دو حدیثیں سن لیجئے۔ ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال۔ اب یہ صحیحین میں سے ایک صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگر ان روایات کو بھی آپ اٹھا کر پھینک دیں گے تو پھر دین کی امان ختم ہے، پھر تو وہی ہوگا جو منکرین حدیث کہتے ہیں۔ پھر اپنے قرآن کو پڑھیے اور جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کر لیجیے، نکال دیجیے بیچ میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اور توضیحات اور آپ کے احکام۔ حضور فرما رہے ہیں کہ آدم کی تخلیق سے لے کر ساعت کے قائم ہونے تک دجال سے بڑا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال۔ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ عن ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور نے فرمایا امین هذه الامہ، ابو عبیدہ، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں میں نے خود سنا محمد رسول اللہ کو فرماتے ہوئے انہ لم یکن نبی بعد نوح الا قد انذر الدجال قومہ۔ نوح کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے خطرے سے آگاہ نہ کیا۔ وَإِنِّي أُنذِرُكُمُوهُ، اور میں بھی تمہیں اس سے خبردار کر رہا ہوں، اس کے بارے میں متنبہ کر رہا ہوں کہ ایک عظیم فتنہ ہے جو آ کر رہے گا۔ اب آئیے اچھی طرح سمجھیے دجال کا لفظ بنا کہاں سے ہے؟ دجل، اور یہ لفظ بھی بہت سے دوسرے عربی کے الفاظ کی طرح اردو میں مستعمل ہے۔ کتابی اردو جسے آپ کہتے ہیں، لٹریری اردو، اس میں تو ہے دجل و فریب، ملمہ، کسی شے کی حقیقت کے اوپر کوئی اور شے کو لگا دیا جائے، پردہ پڑ جائے، اصل حقیقت چھپ جائے، ملمہ ہو گیا۔ تانبے پر پیتل پر سونے کا ملمہ کر دیا آپ نے، دیکھنے والے کو سونا نظر آ رہا ہے، حقیقت میں تانبا یا پیتل ہے۔ دجل و فریب، دھوکہ، فریب، یہ دجل ہے۔ اور سب سے پہلے نوٹ کیجئے کہ یہ لفظ آیا ہے حدیث میں تواتر کے ساتھ، ایسے لوگوں کے لیے جو نبی نہیں ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، دجال ہوں گے۔ یہ حدیث سن لیجئے، ابو داؤد اور ترمذی دونوں کے اندر روایت ہے، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، میری امت میں سے 30 اٹھیں گے جھوٹے، دجالون، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، اور ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا، دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جبکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ولا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ۔ اس میں ایک خوشخبری یہ بھی دی گئی کہ ایک طرف تو یہ بھی ہوگا دجال اٹھتے رہیں گے، 30 ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے، جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں یہ خوشخبری کا پہلو ہے، ایک گروہ کو ضرور حق پر قائم رہے گا، وہ حق ہی پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ اب نوٹ کیجئے دجالی فتنہ کیا ہے۔
اس کی اصل حقیقت کیا ہے. ابھی ہم نے دجال کے لفظ کو اور دجال جھوٹے نبیوں کے نبوت کے دعوے داروں کے لیے دجال حدیث میں لفظ آیا. ہماری اس صدی میں اصل میں شاید بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہو یہ 30 کی تعداد کیسے پوری ہوگی. 6-7 تو پیدا ہو گئے تھے بالکل ابتدائی دور میں، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی وغیرہ وغیرہ، پورے تو نام مجھے بھی یاد نہیں، لعنت اللہ علیہم اجمعین. وہاں سے اب چلتے جائیے محمد علی باب اور بہاء اللہ اور نہ معلوم کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو معروف ہیں. بہت سے لوگ ایسے جن کا کہ پتہ نہیں چلتا. میں آپ کو اس صدی سے مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص تو بہت معروف ہے، غلام احمد، جھوٹی نبوت کا دعوے دار، دجال غلام احمد قادیانی. ایک کا شاید آپ نے نام بھی نہ سنا ہو، یا شاید بہت سے لوگ ابھی تک اس کے بارے میں حسن ظن میں مبتلا ہو. رشاد خلیفہ جو ویسے تو مصر کا رہنے والا تھا، لیکن یہ کہ وہ آباد تھا اب امریکہ میں. 19 کے عدد کے حوالے سے اس نے ایک زمانے میں بڑا تہلکہ مچا دیا. کمپیوٹر نے قرآن کی حقانیت کا ثبوت دے دیا. 19 کا عدد جو ہے وہ قرآن مجید کی کنجی ہے. 19 کا عدد جو ہے وہ پڑھا ہوگا آپ نے، میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کی نگاہ سے گزرا ہوگا. بہت سے لوگوں نے جو ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں اس کو بڑی اہمیت دی، اگرچہ اس میں جزوی طور پر حقیقت ہے. یہ اچھی طرح جان لیجئے، میں نے بارہا بیان کیا ہے، کوئی کفر ایسا نہیں ہے، کوئی شر ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی پہلو خیر کا، کوئی نہ کوئی صحت کا پہلو نہ ہو. کوئی نظریہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ باطل محض کا تو وجود ہی کوئی نہیں. لہذا کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ حقیقت تو مارکس کے فلسفے میں بھی ہے، کچھ نہ کچھ حقیقت جو ہے ڈارون کے فلسفے میں بھی ہے، کچھ نہ کچھ حقیقت جو ہے وہ فرائڈ کے فلسفے میں بھی ہے. لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے جب اسے کل بنا لے. اس شخص نے 19 کے عدد کے حوالے سے، چونکہ یہ بہائی تھا، بعد میں معلوم ہوا لوگوں کو کہ بہائی تھا، لیکن بہائی اور ان کے ہاں 19 کا عدد جو ہے بڑا متبرک ہے. اس نے 19 کے حوالے سے بات شروع کی. کچھ عرصے کے بعد وہی جو میں نے غلام احمد قادیانی کے بارے میں شروع میں کہا تھا کہ جیسے جیسے نشہ چڑھنا شروع ہوتا ہے، اب جب لوگوں کے اندر پذیرائی ہوئی کہ 19 کا ہنسا اور 19 جو ہے اور یہ کمپیوٹر اور میتھمیٹکس نے قرآن کی حقانیت ثابت کر دی، دس از دی کی ورڈ، کی فگر آف قرآن. اب جو نشہ چڑھنا شروع ہوا، اس نے دعویٰ کیا کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں قرآن کی نہیں ہیں، الحاقی ہیں، اس لیے کہ وہ 19 کے عدد میں فٹ نہیں بیٹھ رہی. لہذا 19 کا عدد اپنی جگہ رہے گا، جو اس میں فٹ نہیں بیٹھے گا وہ کاٹ دیا جائے گا. اس کے بعد نشہ اور چڑھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا. آپ میں سے اکثر کے لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ قتل بھی کیا جائے، وہ کیفر کردار کو پہنچ بھی چکا ہے. تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ یہ 30 کا عدد بڑا نہیں ہے. نہ معلوم اور کس کس علاقے میں اس قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہوں جنہوں نے اتنی اہمیت اختیار نہ کی ہو کہ تاریخ میں ان کا تذکرہ محفوظ رہے. لیکن ایک بات واضح ہو گئی کہ حضور نے فرمایا. پھر یہ بھی کہ اب بہت سے معاملات میں احادیث کے اندر جو عدد آتا ہے ضروری نہیں کہ وہ عین وہی عدد جو ہے مراد ہو، بلکہ کثرت کے لیے بھی کسی عدد کے لفظ کا جو ہے وہ اظہار ہو جاتا ہے. تو انہ سیکون من امتی کذابون دجالون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی اللہ. یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے دجال 30 یا بہت کثیر تعداد میں ہوں گے. لیکن اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ اصل دجالی فتنہ کہتے کسے؟ دجالی فتنہ، عمومی فتنہ دجال کیا ہے؟ خلافت الہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے. یہ میں نے جو جمعہ ہم نے ادا کیا تھا مینار پاکستان کے سائے میں، وہاں جو تقریر کی تھی شام کو، جمعے کی شام کو، خلافت کی حقیقت، سورہ بقرہ کے 4تھے رکوع میں یہ بات واضح کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا خلیفۃ الارض، خلیفۃ اللہ فی الارض، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اس کے ضمن میں اسے ایک علم عطا کیا گیا. علم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے اسماء سکھا دی، سارے اسماء سکھا دی. قرآن مجید کے مشکل مقامات میں سے اس سے مراد کیا ہے تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں ان لوگوں کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ جن کے نزدیک اس سے مراد ہے ساری فزیکل سائنسز کا علم،
وہ پوٹینشلی آدم کو دے دیا گیا بالقوہ، اس لیے کہ ان فزیکل سائنسز اور ان تمام علوم کے حصول کا ذریعہ دے دیا گیا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. لو آدم تمہیں یہ سماعت بھی دے دی، یہ بصارت بھی دے دی، اور یہاں تمہاری کھوپڑی کے اندر ایک کمپیوٹر بھی رکھ دیا ہے. اب اس کے ذریعے سے علم حاصل کرو. یہ علم ہے جو قدم بقدم بڑھتا چلا گیا، اور اس علم کے نتیجے میں انسان نے کائنات کی تسخیر کی ہے. اس مقام تک انسان درجہ بدرجہ پہنچ رہا ہے. اس کائنات میں اللہ خالق، مالک، قادر مطلق، اور اس کے نیچے انسان. سارے فرشتے بھی اس کے تابع ہیں. وَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. 6 مرتبہ 7 مرتبہ قرآن مجید میں یہ تذکرہ ہے. کیوں سجدہ کرایا؟ جب تسخیر کائنات، جب خلافت اس کو دے دی ہے تو جو ساری سول سروس ہے اس کے تابع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر انگلستان سے لارڈ ویول کو وائس رائے بنا کر بھیجا گیا، یا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائس رائے بنا کر بھیجا گیا، یا لارڈ لنگسگو کو وائس رائے بنا کر بھیجا گیا، تو کیا مانی تھے؟ ہندوستان کی ساری ملٹری اینڈ سول جتنی مشینری ہے وہ اس کے تابع ہے. اس سے اوپر تو صرف ہز میجسٹیز گورنمنٹ ہے، یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ ہے. ملکہ عالیہ یا شہنشاہ معظم کی حکومت اس سے بالا ہے بس. باقی ایک ایک انسان یہاں کا اس کے تابع. یہی تھی نا خلافت، وائس ریجنسی. آدم کو وائس رائے بنا کر بھیجا گیا ہے، اور یہاں سول سروس ہے اللہ کی. یہ فرشتے ہیں، سارا کائنات کا نظام جو چلا رہے کون ہے؟ فرشتے ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ھو. ان سب کو جھکا دیا گیا ہے. جھک جاؤ، سجدہ کرو. وہ تسخیر کائنات ہے جو انسان درجہ بدرجہ کرتا ہوا آج کہاں پہنچ گیا ہے؟ چاند کو اپنے قدموں تلے رون چکا ہے. اس سے آگے کی تیاریاں ہیں. کہاں سے کہاں تک علامہ اقبال نے جو نقشہ کھینچا ہے بڑا پیارا نقشہ ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. مہ کامل تک تو پہنچ گیا، اس سے آگے کہاں جائے گا انسان؟ اب دیکھیے میں آپ کو قرآن مجید میں، جیسا کہ میں نے اصول ہمیشہ بتایا ہے، اہم مضامین کم سے کم 2 جگہ ضرور آتے ہیں. 2 آیتیں سنا رہا ہوں آپ کو. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. قرآن مجید جب کہتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، کل کائنات مراد ہوتی ہے. صرف زمین ہی مسخر نہیں کی گئی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، فرشتوں کے لشکر کہاں ہیں؟ سب مسخر ہے. یہ ضرور ہے ایک پوٹینشیلٹی کو ایکچویلٹی بننے میں وقت لگتا ہے. آم کی گٹھلی سے آم کا درخت وجود میں آ جائے گا، لیکن وقت لگے گا. وہ سفر ہے جو آدم نے طے کیا ہے، لیکن مسخر تو کر دیا گیا. فرشتے تابع کر دیے گئے، کل کا کل علم عطا کر دیا گیا، اس کو حاصل کرنے کے ذرائع دے دیے گئے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 ہے یہ. اور سورہ جاثیہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اور اضافہ کر دیا تمہارے لیے ہم نے آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے، وہ کل کا کل مسخر کر دیا ہے. یہ خلافت آدم ہے، تسخیر کائنات کی شکل میں جو بڑھتی چلی جا رہی ہے. اللہ نے اس کے ساتھ ایک بیلنسنگ فیکٹر دیا تھا. سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے آخر میں اس کا ذکر ہے. دیکھو آدم، تمہیں ہم نے یہ سب کچھ دے دیا، لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہارا دماغ پھر جائے، کوئی نشہ چڑھ جائے، بغاوت پر آمادہ ہو جاؤ،
تو ہم نے ایک دوسرا سلسلہ بھی ہم جاری رکھیں گے، وہی کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وحی کا سلسلہ جاری رہے گا، جو کوئی بھی ہماری اس وحی کی ہدایت کے تابع رہیں گے، چلتے رہیں گے، چاہے تم آسمانوں پر پہنچ جاؤ کوئی خرابی نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی آج سے تقریباً 300 سال قبل انسان نے وحی کی طرف سے اپنا رخ موڑ لیا، یورپ میں رینائسنس کے بعد ہی ایکسپلوژن آف سائنسز اینڈ نالج ہوا ہے۔ یہی تو 300 برس ہے جس میں انسان نے سارا کچھ حاصل کیا ہے۔ پہلے تو کیڑی کی چال چل رہا تھا آدم، یہ ایک دم جو دوڑا ہے تو یہ تو یہی 200-250 برس ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک سے ایک نئی ایجاد، نئی سے نئی اختراع، نئی سے نئی جو ہے وہ انکشافات پے بپے ہوتے چلے گئے، ایکسپلوژن۔ بدقسمتی سے اسی موقع پر ہدایت آسمانی سے آنکھ بند کر لی۔ اللہ نے 2 آنکھیں دی تھی، ایک آنکھ تھی وہ علم اسماء کی، ایک آنکھ دی تھی وحی کی، ایک آنکھ بند کر دی، وہیں سے یہ کانی دجالی تہذیب شروع ہو گئی۔ اب جتنا کچھ تم نے حاصل کیا یہ تمہاری تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ کتنے کتنے ریسورسز آف فوڈ انسان نے دریافت کر لیے، لیکن بھوک ختم نہیں ہوگی۔ ایک بڑی تعداد انسانوں کی انہیں 2 اسکوائر میلز جو ہے روزانہ نہیں ملیں گے، اس لیے کہ ہدایت سے محروم ہے انسان۔ سائنسی ترقی، ٹیکنالوجی، ایجادات آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہدایت والا راستہ بند کر لیا۔ یک چشمی تہذیب ہے یہ، اس تہذیب کے اندر برا نہ مانیے، ہم سب کے سب غرق ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، کوئی بالکل غرق ہو چکا ہے، اس کے سامنے کچھ نہیں، نہ خدا سے کوئی تعلق، نہ آخرت کا کوئی خیال، نہ وحی کا کوئی تعلق، نہ قرآن سے کوئی دلچسپی، دنیا اور دنیا کی محنت اور دنیا کا عیش اور دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کی سہولتیں، بہت بڑی بات ہے، ویلفیئر اسٹیٹ، اجتماعی طور پر بہبود ہونی چاہیے، دنیا میں یہ ہونا چاہیے۔ آخرت کس بلا کا نام ہے، کوئی فکر ہی نہیں۔ اللہ خالق وہ بھی کوئی ہے، ہوگا کوئی، ڈکوسلے ہیں، روح بھی کسی شے کا نام ہے، کیا پتا ہے بھائی، جسم ہے، جسم کی خیال رکھو، جسم کو پالو، پرورش کرو، اس کے لیے منرلز ہونے چاہیے، وائٹامنز ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، روح کس شے کا نام ہے؟ یہ ہے دجالی تہذیب، یک چشم تہذیب۔ کوئی سر کے اوپر سے بھی اس کے پانی گزر چکا، وہ غرق ہے۔ ہم جائزہ لیں گے تو کوئی گھٹنوں تک ہے، کوئی گردن تک ہے۔ اللہ رسول کا نام تو یاد ہے، باقی ساری مسائی، ساری بھاگ دوڑ، ساری دلچسپیاں اس مادے کے لیے، اس دنیا کے لیے، اس جسم کے لیے، اس حیات دنیاوی کے لیے، اس کے سوا کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، بلکہ کھلم کھلا استہزاء ہے، انکار۔ یہی وجہ ہے، نوٹ کر لیجئے کہ حدیث میں اس دجالی فتنے سے بچاؤ کے لیے سورہ کہف کو علاج بتایا گیا۔ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا رہے گا، اور تلاوت کے معنی وہ نہیں ہے بغیر سمجھے وہ الفاظ پڑھ لینا، سمجھنا، غور کرنا، وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد، یہ سورہ مبارکہ ایسی عجیب ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ زیبائش اور آرائش نظر آ رہی ہے، جس سے آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، دی گلٹرنگ ایکسپیرئنس، یہ دجل ہے، فریب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ تمہاری ظاہر بین نگاہیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں، اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، اپیئرنس کچھ اور ہے، ریئلٹی کچھ اور ہے۔ پہلے ہی رکوع میں فرمایا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ یہ زمین میں جو کچھ ہے ہم نے اسے زینت بنا دیا ہے، زیبائش ہے، آرائش ہے، بڑی چمک دمک ہے، اسکائی اسکریپرز ہے، کیا شان ہے، یہ سب زینت ہے تاکہ ہم تمہیں جانچیں کہ تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ایک وقت آئے گا
چٹیل میدان کر دیں گے، سب برابر ہوگا، لا یرون فیہا لا یرا فیہا عوجا ولا امتا، نہ کوئی ٹیلا نظر آئے گا، نہ کوئی اونچائی نہ کوئی نیچائی۔ بس امتحان کے لیے رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اللہ نے یہ پردہ ڈال دیا دنیا کا، اس پردے کے باوجود آیا یہ اسی دنیا کے زلف گراگیر کے اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں یا ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے لو لگاتے ہیں؟ اسی کو آگے فرمایا حضور سے خطاب کر کے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان فقیر اور غلام ساتھیوں کی طرف سے نگاہیں نہ پھیریے، یہ کہیں آپ کی عدم توجہی کے شاکی نہ ہو جائیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اس کی تعبیر کافی مشکل ہے، میں صرف جو تعبیر میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بھی یہ سمجھے کہ محمد کی نگاہ کے اندر بھی یہی چیزیں جو ہیں ان کی قدر و قیمت ہے، یہ بھی دولت مندوں کی طرف ہی رخیے رکھتے ہیں، غریبوں کو نہیں پوچھتے، یہ مغالطہ نہ ہو جائے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور آگے چلیے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ اولاد اور یہ مال دولت، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند خدا نے وہم و گما لا الہ الا اللہ، کوئی حقیقت نہیں ہے، باقی رہنے والے تو تمہارے نیک اعمال ہیں اگر ہیں۔ اور آخر میں جو کچھ کہا ہے اور هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ ہم بتا دیں تمہیں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہے؟ بھاگ دوڑ بھی کی، دن رات ایک بھی کیے، مشقتیں بھی جھیلی، پسینے بھی بہائے، لیکن مقصود صرف دنیا رہی تو گھاٹے میں رہ گئے۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری بھاگ دوڑ سعی و جہد دنیاوی زندگی ہی کے اندر بھٹک کر رہ گئی، اس سے آگے ان کا کوئی ہدف ہی نہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور خوش ہو رہے ہیں، بڑے کامیاب ہو گئے، ہم نے ایک مل کے دو بنا لیے، دو کے تین بنا لیے، میں نے اتنی جائیداد بنا لی، میں نے یہ کر لیا، میں اس جگہ پہنچ گیا، یہ سارا خوش ہو رہے ہیں، ہم بڑے اچھا کام کر رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کی تو ساری سعی بھٹک کر رہ گئی۔ آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف۔ اللہ نے یہ تمہیں صلاحیتیں دی تھی، وقت دیا تھا، آخرت بناؤ، آخرت کماؤ اور اللہ تعالی کو راضی کرو، اللہ کی رضا حاصل کرو۔ تم نے کہاں لگا دیا اس کو؟ توانائیاں اپنی جوانی کہاں گوائی، کہاں لگائی؟ یہ ہے اصل میں اس عام جو فتنہ ہے، فتنہ دجالی۔ اور اس موضوع پر میں آپ کو بتا دوں کہ بہترین جو ہے بات سورہ کہف کی، گویا کہ ایک حوالے سے وہ مختصر تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ التذکیر بسورۃ الکہف، یہ ایک کتاب چھپی ہوئی بھی ہے، یہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کے آغاز میں ایک ایسے شخص ہوئے ہندوستان میں ان سے بہت متاثر ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جامع معقول و منقول ہے، اور ساتھ ہی ظاہر و باطن دونوں کے اندر کمال حاصل کیا۔ 4 ڈائمینشنز بہت کم لوگوں میں پوری ہوتی ہیں۔ وہ ہے مناظر حسن گیلانی، انہوں نے کبھی لکھے تھے یہ مضامین، یہ چھپے تھے سلسلے وار، الفرقان جو لکھنؤ سے چھپتا تھا پرچہ، لیکن اب یہ کتابی شکل میں شائع شدہ مل جاتے ہیں۔ میرے پاس جو نسخہ ہے وہ حیدرآباد دکن کا چھپا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ تلاش کریں گے مل جائے گا کہ سورہ کہف کے مضامین کا اس دجالی تہذیب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ تہذیب جو مذہب کے اعتبار سے عیسائی تہذیب تھی، یہ تہذیب کے جس کے نتیجے میں انسان نے مذہب کو کھڈے لائن لگا کر اور ساری توجہ جو ہے وہ لگا دی ہے سائنس پر اور ٹیکنالوجی پر اور اختراعات پر، انکشافات پر، ایجادات پر۔ نتیجہ کیا ہے کہ ایک آنکھ چوپٹ کھلی ہے، ایک آنکھ بند ہے۔ یہ یک چشمی تہذیب بحیثیت مجموعی دجالی فتنہ ہے۔ لیکن آگے چلیے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے اس دجالی تہذیب کا ایک کلائمیکس بھی آنے والا ہے، ایک شخص معین کی شکل میں۔
وہ انسان ہوگا یا کوئی جن ہوگا، کوئی شیطان ہوگا، کیا ہوگا، اس سے میں بحث نہیں کر رہا۔ اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ جیسے ایک اور شخصیت ہے جو سورہ کہف ہی کے اندر جس کا تذکرہ ہوا ہے، عام طور پر جنہیں حضرت خضر کہہ دیا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا اس میں بھی یہی بتایا گیا تھا نا کہ کسی معاملے کا ظاہر اور ہے، باطن اور ہے۔ کشتی ٹوٹ گئی، وہ بیچارے جو تھے جو کشتی ہی سے اپنے روزی کماتے تھے، انہوں نے سمجھا ہوگا ہم پر قیامت آ گئی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ اسی وجہ سے کشتی بچ جائے گی، ورنہ بادشاہ نے ضبط کر لینی تھی۔ بظاہر صدمے کی بات ہے، حقیقت میں رحمت خداوندی ہے۔ کسی کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا، وہ تو ماں باپ دھاڑے مار رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ انہیں کیا پتا کہ یہ بیٹا سرکش ہونے والا تھا، تمہارے بڑھاپے میں سوہانے روح بننے والا تھا۔ اللہ نے تم پر رحمت کی ہے کہ اسے چھین لیا ہے، اور اس کی جگہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک نیک اور صالح بیٹا دینے والا۔ کیا پتا، ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ وہ جو سفر حضرت موسیٰ کا ہوا ہے جس کا سورہ کہف میں تذکرہ ہے، وہ کون صاحب تھے جن کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا، جنہیں ہم حضرت خضر کہہ دیتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کوئی فرشتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اولیاء اللہ میں سے کسی ولی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دے دی ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھیے دجال کا معاملہ ہے، وہ دجال اکبر جو آنے والا ہے، جس میں یہ دجالی تہذیب اپنے کلائمیکس کو پہنچے گی، اور وہ مرحلہ ہوگا جب کہ تمام کائنات کی قوتوں پر اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ وہ کہے گا بارش برسے اور برسے گی، زمین کو حکم دے گا اپنے خزانے نکال دو، زمین نکال کے خزانے باہر پھینک دے گی، مردوں سے کہے گا اٹھو اور وہ اٹھ جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ یہ فتنہ آنے والا ہے، عظیم ترین فتنہ، اہل ایمان کے لیے سخت ترین آزمائش، بہت کم بچ سکیں گے۔ وہ دجال اکبر جو ہے وہ در حقیقت اس دجالی تہذیب کی کلمینیشن، اس کا کلائمیکس، اس کا نقطہ عروج۔ اب وہ انسان ہوگا، شیطان ہوگا، جن ہوگا، واللہ عالم۔ وہ کسی جزیرے میں مقید ہے، جیسے کہ حضرت تمیم داری، یہ ایک عیسائی تھے، ایمان لے آئے، صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے آ کے حضور کو خبر دی کہ ہم کہیں سفر پر تھے، اور سمندری سفر پر تو ہمیں سمندر میں طوفان آیا، 1 مہینے تک لہریں ہمیں ادھر سے ادھر ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں، پھر اچانک ایک جزیرے تک ہم پہنچ گئے۔ اس جزیرے میں ایک جانور نما عورت بھی ملی اور ایک دجال، اب وہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، یہ احادیث کے اندر آپ پڑھ لیجئے، وہ وہاں مقید ہے، جکڑا ہوا ہے، اور اس نے خبریں دی کہ میں عنقریب خارج ہوں گا، مجھے اجازت ملے گی یہاں سے، اور پھر میں یہ فتنے جو ہے دنیا کے اندر پیدا کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، لیکن ایک بات مجھے بتائی ایک عالم دین نے، اور یہ بہت عمدہ بات ہے، کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ عالم مثال کا کوئی کشف ہونے ہوا ہو، اس لیے کہ آج سب سے بڑا خیال یہ ہوتا ہے کہ آج کی دنیا میں تو سارے سمندر چھان مارے لوگوں نے، اب کون سا وہ جزیرہ رہ گیا کہ جہاں کوئی دجال جو ہے وہ مقید ہے؟ تو ہو سکتا ہے جیسے کہ ملا علی قاری کی رائے ہے، لیکن یہ کہ آیا وہ کوئی انسان ہے یا وہ کوئی جن ہے یا کوئی عالم کشف کے اندر یہ حقیقت دکھائی گئی یا کوئی عالم مادی کی شے ہے، ان سب کو چھوڑ دیجئے، لیکن جس چیز پر احادیث نبویہ بالکل متفق ہیں، جس کے اوپر کے ارتکاز ہوتا ہے کہ ایک شخص جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اپنی پرستش کرائے گا، باقی دجالون نبوت کا دعویٰ کریں گے، اس کو فرق کو نوٹ کر لیجئے۔ وہ سلاسون کذابون جن کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ جو دجال ہوں گے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، جھوٹے مدعیان نبوت، جن میں اس صدی میں 2 میں نے آپ کو گنوا دیے، غلام احمد قادیانی اور خلیفہ رشاد بہائی، نبوت کا دعویٰ کیا اور قتل بھی ہو چکا۔ لیکن یہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، میں خدا ہوں، مجھے پوجو، اور بے شمار اہل ایمان جن کے ایمان مضبوط نہیں ہوں گے وہ کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ یہاں تک آیا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے سارے جانور مر گئے ہیں، کوئی دیہاتی ہے، وہ کہے گا میں تمہارے سارے جانور زندہ کر دوں تو مجھے خدا مانو گے؟ کہ مانوں گا، زندہ کر دے گا اور اس کو مان لے گا، اس کے سامنے سجدے میں گر جائے گا۔
جیسے کہے گا تمہارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لا کے کھڑا کر دوں تو مانو گے مجھے کہ میں خدا ہوں؟ اس کے بعد کوئی شیاطین کو لائے گا کہ جو اس کے آباء و اجداد کی شکل اختیار کر کے آ جائیں گے اور وہ شخص سجدے میں گر پڑے گا۔ پوری یوں سمجھیے کہ سخت ترین آزمائش، وہ جو میں نے ابھی شعر پڑھا تھا، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، یہ مادی ساری قوتیں جب کسی انسان کے ہاتھ میں آ جائیں اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے، پھر بھی اگر کوئی انسان قائم رہ جاتا ہے کہ نہیں، اسی لیے حضور نے بڑی تفصیلی اس شخص معین کی شکل بتائی ہے، اس کا حلیہ بتایا ہے، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی ایک آنکھ ہوگی، وہ یک چشمی تہذیب جب ایک شخص مشکل کے اندر جب وہ سامنے آئے گی تو وہ ایک چشم ہوگا۔ یہ سارے معاملات پوری آپ نے تفصیل بتائی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تو میرے زمانے میں اس کا خروج ہو گیا تو میں اس سے نبٹ لوں گا، لیکن اگر میرے بعد وہ آیا تو ظاہر بات ہے کہ پھر تم میں سے ہر ایک کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور بڑے پیارے الفاظ ہیں، واللہ خلیفتی علی کل مسلم، پھر اللہ جو ہے وہی نگہبان ہوگا کہ وہ میرا خلیفہ ہوگا ہر مسلمان کے لیے۔ تو یہ جو ہے دجال اکبر در حقیقت، اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کے بارے میں کہ ایک انسان مشکل مشخص وہ انسان ہے یا جن ہے انسانوں کی شکل میں، وہ پہلے سے پیدا شدہ ہے یا بعد میں پیدا ہوگا، جیسے حضرت خضر کی شخصیت ہے جس کے بارے میں کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فرشتے ہیں یا یہ کہ وہ کوئی انسان ہے، اسی طریقے سے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جن ہے یا انسان ہے یہ مشکل ہے، لیکن یہ کہ یہ عظیم فتنہ دجال اکبر کا ہو کر رہنا ہے۔